میرے پاکستانیوں، میں جو آج آپ سے بات کرنے لگا ہوں، کل ایک ISPR کی پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے اندر انہوں نے ایک دو باتیں کی تو میں مجبور ہوں کہ میں آج اپنی قوم کے ساتھ بات کروں. جو انہوں نے بات کی کہ یہ پاکستان کے خلاف بغاوت اور اشارہ سارا تحریک انصاف کے اوپر کہ ہم نے بغاوت کی ہے، کہ ہم یہ پہلے سے تیاری کر رہے تھے بغاوت کرنے کے لیے، اور یہ اپنی فوج کے خلاف یہ سارا یہ ہم نے کیا. اور جس طرح کی وہ بات کی گئی، مجھے ایک بڑی تکلیف ہوئی اس کی. تو میں نے کہا کہ میں آج اپنی قوم کے سامنے ذرا 2-3 پوائنٹ رکھوں، کیونکہ جب ایسی بات کی جاتی ہے تو اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے. دیکھیں، اب یہ موقف آ گیا ISPR کا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کہ تحریک انصاف نے بغاوت کی. اب یہ دوسرا بھی ایک موقف ہے، یہ ہمارا بھی موقف ہے، یہ میرا موقف ہے، میری پارٹی کا موقف ہے کہ ہمارے خلاف پوری کانسپریسی کی گئی، ہماری گورنمنٹ گرائی گئی. اس کے بعد 25 مئی کو ہمارے ساتھ جو ہوا، کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایسا نہیں ہوا کہ وہ لانگ مارچ کر رہی ہے اور 2 دن پہلے گھروں میں گھس کے اٹھائے جا رہے ہیں لوگ. کتنے ہزار گھروں میں پولیس گھسی رات کے صبح کے 3 بجے. یہ پہلی دفعہ کسی پارٹی سے ایسے ہوا. میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد ہمارے اوپر میرے گھر پہ حملہ ہوتا ہے، یہاں لوگوں کو زخمی ہوئے، سارا دن گھر اندر بیٹھ نہ سکے، 24 گھنٹے ٹیئر گیس قبروں کے اندر. کبھی کسی لیڈر سے ایسے نہیں ہوا. 18 مارچ کو پھر میرے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ میں بچ جاتا ہوں. اس کے بعد اگلے دن یہاں 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد ادھر ایک اور مرتضی بھٹو ٹائپ قتل کرنا تھا. تو سازش تو کیا ہو رہی تھی؟ سازش یہ ہو رہی تھی کہ ایک پارٹی جو جیتنے جا رہی تھی الیکشن، اس کو پارٹی کو ختم کرنے کے لیے لیڈر کو ختم کرنا تھا. اور پلان تب سے بنا ہوا تھا، کیسز شروع ہو گئے تھے مہینوں کے اندر. جیسے 70 سال میں ایک آدمی کے اوپر ایک کرمنل کیس نہیں ہوتا، چند مہینے میں آج 170 سے زیادہ کیس ہو چکے ہیں. یہ ملک کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے کہ ایک پارٹی، سب سے بڑی پارٹی کو باہر رکھنا. اس سے بڑی سازش کیا ہے؟ جمہوریت، سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کا مطلب جمہوریت ختم کرنا، اور جمہوریت ختم کرنے کا مطلب آزادی ختم کرنا ہے. تو یہ کیا ملک کے خلاف سازش نہیں ہے؟ اور پھر جو 9 مئی کو ہوا، اب ISPR صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب 9 مئی کو جو ہوا ہے بڑی سازش چلتی آ رہی تھی، تو وہ سازش سامنے آئی، بغاوت. مجھے یہ بتائیں، میں جب یہاں سے، مجھے پتا تھا پکڑنا انہوں نے مجھے 9 مئی کو، میں اس سے پہلے ویڈیو ریکارڈ کر کے گیا کہ اگر مجھے پکڑنا ہے مجھے وارنٹ دے دیں اور میں آرام سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گا. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو میرے گھر کے باہر ہوا کہ پولیس، 1000 پولیس اور رینجرز اٹیک کر رہے ہیں. سب کے سامنے جو ہوا کہ رینجرز بھی نہیں بلکہ وہ کمانڈوز تھے، انہوں نے اٹیک کیا، شیشے توڑے. عملہ جو بیٹھا ہوا تھا رجسٹری آفس کا اسلام آباد کو، اس کو مارا، وکیلوں کو مارا، مجھے لگا ڈنڈا، مجھے اس طرح لے کے گئے جس طرح کوئی دہشت گرد ہے. غیر قانونی طور پہ مجھے پکڑا. کیا یہ بھی سازش کا حصہ تھا؟ کیونکہ اس کی وجہ سے اشتعال آنا تھا لوگوں کو. اور ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کو استعمال کر کے ایک پورا کریک ڈاؤن کیا گیا جو پہلے سے پلان تھا. ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 دنوں کے اندر آپ 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں پکڑ کے، جب سے پہلے سے پلان نہیں بنا ہوا تھا.